بسم اللہ الرحمن الرحیم باب وکالۃ الشاہد والغائب جائزۃ۔ وکالۃ الشاہد، وکالہ مبتدا ہے، جائزۃ خبر المبتدا۔ یہ باب ہے، اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ حاضر اور غائب کو وکیل بنانا جائز ہے، یعنی حاضر کو بھی وکیل بنانا جائز ہے اور غائب کو بھی وکیل بنانا جائز ہے۔ وکیل بنانے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ جس کو وکیل بنایا جائے وہ سامنے موجود ہو۔ وَكَتَبَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍ إِلَىٰ قَهْرَمَانِهِ وَهُوَ غَائِبٌ عَنْهُ أَنْ يُزَكِّيَ عَنْ آلِهِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ۔ قہرمان فارسی کا لفظ ہے۔ قہرمان انسان کا وہ خادم جو انسان کی ضروریات پورا کرنے پر مقرر ہو، تو یہ بھی ایک طرح سے وکیل ہوتا ہے، جس کو منیجر بھی کہہ سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے اپنے خادم کو لکھا، اس حال میں کہ آپ کا خادم آپ کے سامنے موجود نہیں تھا۔ اس خادم کو لکھا کہ وہ ان کے گھر کے بالغ و نابالغ سارے افراد کا صدقہ فطر ادا کر دے۔ اس تعلیق سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ غائب کو وکیل بنانا جائز ہے، اور دوسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ صدقہ فطر نابالغ پر بھی واجب ہے۔ ہمارے یہاں نابالغ اولاد کا صدقہ فطر ادا کرنا باپ پر واجب ہے، اور بالغ اولاد کی طرف سے باپ پر واجب نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کا یہ ارشاد کہ بالغ اور نابالغ سب کی طرف سے ادا کرے، یہ بطور تبرع ہو سکتا ہے۔ حدثنا ابو نعیم قال حدثنا سفیان عن سلمہ عن ابی سلمہ عن ابی ہریرہ قال كان لرجل على النبي صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل فجاءه يتقاضاه فقال عاطوه فطلبوا سنة فلم يجدوا له إلا سنة فوقها فقال عاطوه فقال أوفيتني أوفى الله بك فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم ان خیارکم احسنکم قضاء۔ اس حدیث کے راوی 5 ہیں، ابو نعیم فضل ابن دکین، دوسرے سفیان ثوری، تیسرے سلمہ ابن کوہیل، چوتھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن، 5ویں ابو ہریرہ۔ فرماتے امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی ابو نعیم نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، انہوں نے روایت کی سلمہ ابن کوہیل سے، انہوں نے روایت کی ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے، انہوں نے روایت کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔
کہ ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذمے ایک شخص کا 1 سال کی عمر کا اونٹ قرض تھا. وہ آپ سے تقاضا کرنے آیا تو آپ نے فرمایا اس کو اسی عمر کا اونٹ دے دو. تو صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان نے اس عمر کا اونٹ نہ پایا بلکہ زیادہ عمر والے تھے. تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تو ہو، چلو زیادہ عمر والے ہی اونٹ کو دے دو. فقال او فیتنی قرض خانے او فاللہ بکا. تو قرض خانے کا عرض کیا آپ نے میرے حق سے زیادہ دے دیا، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی خوب عطا فرمایا. اس پر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جو کسی کا حق اضافے کے ساتھ اچھے طور پر ادا کرے. مطابقت ترجمۃ الباب سے ظاہر ہے کہ سرکار نے حاضرین سے فرمایا تھا کہ آتو ہو، تو لہذا وکالت الحاضر ثابت ہوئی. اور علامہ لیکن وکالت الغائب، تو علامہ کرمانی علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا کہ خطاب اگرچہ حاضرین سے آتو ہو لیکن عرف اور قرینے کے اعتبار قرائن حال کے اعتبار سے یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تمام وکلاء میں سے ہر ایک کو شامل ہے، چاہے وہ غائب ہوں یا وہ حاضر ہوں. اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر قرض دار بلا کسی شرط کے قرض خواہ کو کچھ زائد دے دے تو ایسا کرنا جائز ہے. کہ اس میں احسان کا بدلہ احسان ہو جاتا ہے، لیکن قرض لیتے وقت نفع مقرر کر لینا خالص سود ہے اور حرام ہے. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کل قرض جر منفعۃ فہو ربا. اب اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اونٹ کو یا کسی بھی حیوان کو بطور قرض لینا جائز ہے. یہی قول امام شافعی، اسحاق، لیث، اوزاعی کا ہے. اور یہ بھی انہوں نے فرمایا کہ حیوان کا قرض لینا حیوان کے بدلے بطور تفاضل بھی جائز ہے. یعنی یہ جائز ہے کہ ایک بکری قرض لے اور ایک ہی ادا کرے، اور یا ایک بکری قرض لے اور 2 ادا کرے. لیکن امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلک یہ ہے کہ جانور کو قرض لینا جائز نہیں ہے. اسی طرح حیوان کی بے حیوان کے ساتھ ادھار جائز نہیں ہے. علامہ طحاوی علیہ الرحمت والرضوان نے فرمایا کہ حیوان کی بے حیوان کے ساتھ ادھار کو حرمت ربا نے منسوخ کر دیا ہے. اسی طرح علامہ طحاوی نے فرمایا کہ آیات ربا نے ان تمام احادیث و آثار کو بھی منسوخ کر دیا ہے جس سے حیوان کے قرض لینے کا جواز ثابت ہوتا ہے. امام اعظم سفیان ثوری اور
حسن ابن صالح اور فقہائے کوفہ سب کا مذہب یہ کہ حیوان کو قرض لینا جائز نہیں ہے۔ امام اعظم کے نزدیک قرض اسی چیز کا لینا جائز ہے جس کا مثل ہو، مکیلی، عددی یا موزونی ہو، اور جس چیز کا مثل نہ ہو ان کا قرض لینا جائز نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی نے بکری کو قرض لیا تو لا محالہ بعینہ ہی اسی بکری کا واپس کرنا تو ہوگا نہیں، تو لا محالہ اس جیسی بکری واپس کرنا پڑے گی، لیکن بکری مثلیات میں سے نہیں ہے۔ بکری کے افراد متفاوت ہوتے ہیں، کوئی پتلی، کوئی دبلی، کوئی مہنگی، کوئی سستی۔ اب قیمت اگر واپس کی جائے تو قیمت لگانے میں لوگ مختلف ہوں گے اور یہ اختلاف مفضی الی المنازعہ ہوگا۔ اس لیے امام اعظم کے نزدیک مثلی چیز ہی کا قرض لینا جائز ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ امام کو یہ حق ہے کہ مساکین کے لیے قرض لے اور ان کی ادائیگی صدقات سے کر دے، اس لیے کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے لیے قرض نہیں لیا تھا، اس لیے کہ آپ نے اس کی ادائیگی صدقے کے اونٹ سے کی تھی۔ اور یہ بات معلوم ہے کہ صدقہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پر حرام ہے، نہ صدقہ آپ کے لیے کھانا جائز اور نہ صدقے سے انتفاع جائز۔ اب رہا یہ معاملہ کہ جس سے قرض لیا وہ تو غنی تھا اور صدقہ غنی کے لیے حلال نہیں ہے، تو پھر صدقے کا اونٹ اسے کیسے ادا کر دیا؟ تو علامہ عیدی نے فرمایا کہ احتمال ہے کہ جب آپ نے اس سے قرض لیا ہو تو اس کے سارے اونٹ ختم ہو چکے ہوں، اور جب آپ نے اس کے اونٹ کے قرض کی ادائیگی صدقے سے کہ اونٹ سے کی، اس وقت میں وہ فقیر ہو جس کے لیے کہ زکوٰۃ حلال ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے اونٹ سے بہتر اونٹ عطا فرمایا، اس کی حاجت کی بمقدار، اور اس میں اس کے قرض کی ادائیگی بھی ہو گئی اور ایک محتاج کی مدد بھی ہو گئی۔ اور علامہ عینی نے یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ قرض دار ہو اور اس لیے اس کو صدقے کا اونٹ دینا جائز ہو، اور ایک جواب یہ بھی دیا کہ ہو سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قرض اپنے لیے لیا ہو اور جب صدقے کے اونٹ آئے تو ان میں سے آپ نے ایک اونٹ خرید لیا اور قیمت دے کر آپ اس اونٹ کے مالک ہو گئے، اور آپ نے بطور تبرع اس کے قرض سے بہتر اونٹ عطا فرمایا۔ اور ایک قول یہ ہے کہ قرض لینے والا جس کے لیے آپ نے قرض لیا وہ محتاج تھا، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود اپنے لیے قرض لے کر اس کو عطا فرما دیا۔ کہ قرض لینے والا محتاج تھا، اس نے اپنے لیے قرض لیا
تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو صدقے سے عطا فرما دیا۔ باب الوکالت فی قضاء الدیون، یہ باب اس بارے میں کہ قرض کی ادائیگی میں وکالت کے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن سلمہ ابن کہیل عن سلمة ابن کہیل قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم يتقاضاه فأغلظ فهم به اصحابه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال اعطوه سنا مثل سنه قالوا یا رسول اللہ لا نجد الا امثل من سنه فقال اعطوه فإن من خيركم احسنكم قضاء۔ یہ حدیث وہی ہے جو ابھی آپ نے پڑھی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سلیمان ابن حرب نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، وہ روایت کرتے ہیں سلمہ ابن کہیل سے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن کو سنا، وہ روایت کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ ان رجلا اتى النبی، کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے قرض کے مطالبہ کرنے کے لیے آیا۔ فاغلظ، اور اس نے سختی کے ساتھ قرض کا مطالبہ کیا۔ فہم به اصحابہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ارادہ کیا کہ اس کو زبان یا ہاتھ سے ایذا پہنچائیں اس کے تقاضے کی سختی پر۔ تو نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دعوہ، رہنے دو، اس سے کچھ مت کہو۔ یہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا غایت علم اور حسن اخلاق تھا، اور فرمایا فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا، کہ بے شک حق والے کے لیے حجت کی قوت اور طلب کا دبدبہ ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ اس پر جو کہ ٹال مٹول کرے یا برا معاملہ کرے، لیکن جو انسان ٹال مٹول نہ کرے اور جو جتنا اس کے پاس ہو اتنا ادا کرنے کی کوشش کرے، اور جو اس کے پاس نہ ہو اس میں معذرت کر لے، تو اس کے ساتھ ایسے شریف قرض دار پر سختی کرنا جائز نہیں ہے۔ ثم قال، پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اعطوہ سنا مثل سنہ، کہ اس کی عمر کے اس کی اونٹ کی عمر کا ایک اونٹ اس کو دے دو۔ تو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے عرض کی یا رسول اللہ لا نجد الا مثل من سنی، یا رسول اللہ ہم اس کی اونٹ سے افضل اونٹ پاتے ہیں۔ تو فرمایا نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعطوہ، وہی دے دو، اس سے بہتر ہی دے دو۔ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً، اس لیے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو حقوق کو سب سے زیادہ عمدگی کے ساتھ ادا کرے۔
اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ قرض کی ادائیگی میں وکیل بنانا جائز ہے، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے بطور وکالت اپنے قرض کی ادائیگی میں اونٹ دینے کا حکم دیا۔ اور علامہ معلم نے یہ بھی کہا جو بادشاہ کو گوار پن سے اذیت پہنچائے تو اس بادشاہ کے درباریوں کو یہ حق ہے کہ اس کو سزا دے اور اس کے اس فعل ناپسندیدہ پر انکار کرے اگرچہ بادشاہ نے اس کا حکم نہ دیا۔ باب اذا وهب شيئا لوکیل او شفیع قوم جاز، یہ باب اس میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ جب کوئی چیز کسی قوم کے وکیل کو ہبہ کر دے یا کسی قوم کے سفارشی کو ہبہ کر دے تو جازہ یہ جائز ہے، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوفد حوازن حین سألوه المغانم فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم نصیبی لکم۔ اس کی تشریح سے پہلے ایک بات آپ کو یہ ذہن نشین کرنا ہوگی کہ فتح مکہ کے موقع پر 5 شوال کو غزوہ حنین ہوا۔ حنین ایک وادی ہے، حنین اور مکہ کے درمیان 3 میل کا فاصلہ ہے۔ یہ غزوہ حوازن ہے۔ غزوہ حنین میں حوازن کے عورتوں کو، بچوں کو قیدی بنا لیا تھا اور ان قیدیوں کی تعداد 6000 تھی، اونٹوں کی تعداد 24000 تھی، بکریاں 24000 سے بھی زیادہ، اور چاندی 4000 اوقیہ سے بھی زیادہ۔ یہ سب مال غنیمت لے کر صحابہ کرام مقام جعرانہ میں اقامت پذیر ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حوازن کے آنے کا انتظار کیا، لیکن حوازن نہیں آئے تو نبی اکرم علیہ السلام نے یہ مال غنیمت صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان کے درمیان تقسیم کر دیا، اور صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان میں سے ایک صاحب نے کہا تھا یا رسول اللہ ثقیف کے خلاف دعا فرما دے، تو فرمایا اللہم اہد ثقیفا واتی بہی، اللہ ثقیف کو ہدایت عطا فرما، ان کو اسلام میں داخل فرما دے۔ اس کے بعد حوازن کے وفد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ امن علینا من اللہ علیکا، یا رسول اللہ ہم پر احسان کیجیے، اللہ آپ کو احسان کا صلہ عطا فرمائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بال بچے عورتیں چاہتے ہو یا اپنے مال؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ نے ہمیں اپنے بال بچوں اور مالوں کے درمیان اختیار دے دیا ہے تو ہم اپنے بال بچوں اور عورتوں کو اختیار کرتے ہیں۔ تو
تو اس وقت میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا اما ما کان لی ول بنی عبد المطلب فہو لکم، جو میرے اور بنی عبد المطلب کے حصے میں آئے وہ میں تمہیں دیتا ہوں۔ پھر مہاجرین نے کہا وما کان لنا فہو لرسول اللہ، کہ جو ہمارے حصے میں آئے وہ ہم نے نبی کریم کو دیے۔ انصار نے بھی عرض کیا وما کان لنا فہو لرسول اللہ، تو آپ نے حوازن کو ان کے بال بچے عورتیں سب واپس کر دیے۔ اور یہ حوازن کے مالوں کی تقسیم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے جعرانہ سے عمرے کے ارادے سے آنے سے پہلے ہوا تھا۔ اسی پورے واقعے کا ایک جملہ امام بخاری علیہ الرحمۃ والرضوان نے عرض کیا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام لقول اللہ، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حوازن کے وفد سے فرمایا، جب انہوں نے اپنے مالوں کا، اپنے ان بال بچوں کا، عورتوں کا سوال کیا جو مال غنیمت بن چکے تھے، تو سرکار نے فرمایا نصیبی لکم، میرا حصہ تمہارے لیے ہے۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس طور پر ہے کہ وفد حوازن یہ قاصد تھے، نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور یہ وکیل تھے اور شفیع تھے اپنے ان قیدیوں کو لٹانے میں جن کو کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے قیدی بنایا تھا اور مال غنیمت بن گئے تھے۔ تو نبی کریم نے ان کی سفارش کو قبول کیا اور ان کو اپنا حصہ رد کر دیا، واپس کر دیا۔ تو اب بات یہی ہے کہ بات اس بیان میں کہ جب کوئی کسی کو، جب کوئی شے ہبہ کر دے کسی قوم کے وکیل کو یا قوم کے سفارشی کو تو یہ جائز ہے۔ حدثنا سعید بن غفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة أن مروان بن الحكم والمسرب نا مخرمة قال أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم وسبيهم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الحديث إلي أصدقه، فاختاروا إحدى الطائفتين إما السبي وإما المال، وقد كنت استأنيت بكم، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم انتظرهم بضع عشرة ليلة حتى قفل من الطائف، فلما تبين لهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير راد إليهم إلا إحدى الطائفتين قالوا فإنا نختار سبينا، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء قد جاءونا تائبين، وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليفعل، فقال الناس
قد طیبنا ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لهم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لا ندری من اذن منکم فی ذلك ممن لم یأذن فارجعوا حتی یرفعوا الینا عرفاءکم امرکم فرجع الناس فکلمهم عرفاهم ثم رجعوا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاخبروه بانهم قد طیبوا واذنوا. اس حدیث کے راوی ساتھ ہیں سعید ابن عفیر، دوسرے لیث ابن سعد، تیسرے عقیل ابن خالد، چوتھے محمد ابن مسلم ابن شہاب زہری، پانچویں عروہ ابن زبیر، چھٹے مروان ابن حکم ابن ابی العاص الاموی. علامہ واقدی نے فرمایا کہ مروان ابن حکم نے نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا، لیکن حضور سے اس نے کچھ محفوظ نہیں کیا. جب نبی کریم علیہ السلام کا وصال ہوا تو مروان کی عمر 8 سال کی تھی. ساتھ میں مسور ابن مخرمہ ابن نوفل زہری. اس حدیث کو امام بخاری نے کتاب الخمس میں باب کتاب المغازی میں بھی ذکر کیا ہے، اور ابو داود نے کتاب الجہاد میں ذکر کیا ہے، حضرت امام نسائی نے کتاب السیر میں. وفد جو جماعت شہر میں ملاقات کے لیے جائے، ایسی وہ لوگ جو عمرا کی بارگاہ میں پہنچے زیارت کے لیے یا کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. ترجمے سے پہلے ایک بات یہ ذہن نشین رکھیں کہ جب سن 8 ہجری میں 20 رمضان کو مکہ مکرمہ فتح ہو گیا، تو پھر نبی کریم علیہ السلام 5 شوال کو حوازن سے جہاد کے لیے نکلے. اس اللہ رب العزت نے حوازن کو شکست دی. پھر آپ حنین سے فارغ ہو کر طائف کی طرف گئے، اور وہ غزوہ حوازن یہی غزوہ حنین ہے. آپ طائف سے قریب اترے. نبی کریم علیہ السلام نے 30 دن اہل طائف کا محاصرہ کیا اور فتح کو مؤخر کیا اگلے سال تک، اور آپ واپس آ گئے. پھر جب آپ طائف سے واپس آئے تو آپ مقام جعرانہ میں آپ نے قیام فرمایا، اور مقام جعرانہ میں آپ نے مال غنیمت تقسیم نہیں کیا، بلکہ وفد حوازن کے آنے کا انتظار 10 دن سے بھی زیادہ کیا. اور رفع عریف کی جمع ہے. عریف وہ جو قوم کے احوال کا نگراں ہو، وہ نقیب ہوتا ہے، رئیس سے الگ. عریف جو قبیلے کے معاملات کا دیکھ بھال کرتا ہے اور ان کے احوال سے حاکم کو مطلع کرتا ہے. اب حدیث پاک کا ترجمہ سنیے. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی
سعید ابن غفیر نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی لیث نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی عقیل نے، وہ روایت کرتے امام زہری سے۔ امام زہری نے کہا کہ عروہ نے یہ کہا کہ مروان ابن حکم اور مسور ابن مخرمہ نے کہا کہ مروان ابن حکم اور مسور ابن مخرمہ ان دونوں نے خبر دی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھڑے ہوئے جب وفد حوازن آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پس انہوں نے عرض کی ہمارے مال اور قیدی واپس کر دیجیے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا سب سے سچی بات مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، تم دو باتوں میں سے ایک بات اختیار کر لو، اپنے قیدی واپس لے لو یا اپنا مال واپس لے لو۔ اور میں نے تو جعرانہ میں تمہارا انتظار کیا تھا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ وقد کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب طائف سے لوٹے تو 10 دن سے زائد راتوں تک حوازن کے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ فلما تبین لهم، جب حوازن کے وفد کو یقین ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم 2 چیزوں میں سے صرف ایک ہی واپس فرمائیں گے، تو انہوں نے کہا، وفد حوازن نے کہا انا نختار سبینا، ہم اپنے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں، ہمارے قیدی واپس کر دیے جائیں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم علیہ السلام کھڑے ہوئے، اور اللہ رب العزت کی نبی کریم علیہ السلام صحابہ کرام کے درمیان کھڑے ہوئے۔ فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، تو پہلے تو آپ نے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کی، اس کے بعد کہا اما بعد، تمہارے یہ بھائی حوازن ہمارے پاس توبہ کر کے آئے ہیں، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ صَبِيَّهُمْ، اور میری رائے یہ ہے کہ میں ان کو ان کے قیدی واپس کر دوں۔ فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ بِذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، تو اب تم میں جو کوئی انہیں بخوشی دینا چاہے تو وہ دے دے۔ وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ، اور جو اپنا حصے پر قائم رہنا چاہے، اس طرح کہ اب جو پہلی فتح اللہ ہم کو دے گا اس میں سے ہم اس کا بدلہ دے دیں گے، تو وہ ایسا بھی کر لے، یعنی جو چاہے وہ یوں ہی دے دے، اور جو چاہے اپنے حصے پر باقی رہے، اور آئندہ جب ملے تو ہم اس کو اس میں سے دے دیں۔ فَقَالُوا قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ، تو لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ
ہم آپ کی خوشی کے لیے ان کے قیدی یوں ہی دے دیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لا ندری من اذن منکم فی ذلک ممن لم یاذن۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نہیں جانتا تم میں سے کون اس امر پر راضی ہے اور کون نہیں۔ تمہارے اس کہنے سے یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ کون راضی ہے اور کون راضی نہیں ہے۔ فرجعوا، لوٹ جاؤ، یہاں تک کہ تمہارے نقیب، تمہارے نمائندے آ کر ہمیں بتائیں کہ کون کون لوگ بخوشی راضی ہیں۔ حتی یرفع الینا عرفاؤکم امرکم، یہاں تک کہ تمہارے عرفاء ہماری طرف، تمہارے عرفاء تمہارے نمائندے تمہارے معاملے کو ہم سے آ کر بتائیں۔ فرجع الناس، لوگ لوٹ گئے۔ فکلمہم عرفاؤہم، تو ان کے نمائندوں نے ان سے بات چیت کی۔ ثم رجعوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فاخبروہ، تو ان نمائندوں نے یہ خبر دی انہم قد طیبوا واذنوا، کہ سب نے بخوشی اجازت دے دی ہے، سب نے بخوشی قیدی واپس کرنے کی اجازت دے دی، اور سب لوگ بخوشی اپنے قیدی واپس کرنے پر سب کے سب راضی ہیں۔ یہ نمائندوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آ کر بتایا، اور یہ بات آیا ہو گئی کہ سب لوگ بخوشی اپنے اس حدیث قیدی سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ مال غنیمت کے مجاہدین مالک تبھی ہوں گے جب کہ مال غنیمت تقسیم ہو جائے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ عجم کی طرح عرب کے لوگوں کو بھی غلام بنایا جا سکتا ہے، مگر تراحم اور اہل عرب کی رعایت کرتے ہوئے ان کو آزاد کر دینا افضل ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ عوض الی اجل مجہول جائز ہے، یہ ابن تین نے کہا، اس لیے کہ اب یہ خبر نہیں تھی کہ آئندہ مال غنیمت کب ملے گا۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ امام کے لیے جائز ہے کہ جب اہل حرب مسلمان ہو کر حاضر ہوں، ان کے مال غنیمت کے طور پر تقسیم ہونے کے بعد تو امام ان کے مال ان کو واپس کر سکتا ہے، جب کہ اس میں کوئی مصلحت وہ سمجھے۔ اور اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ قوم یا قبیلے یا حلقے میں ایک نقیب ہونا چاہیے کہ جو لوگوں کے واقعی حالات سے حاکم کو مطلع کرتا رہے، اور
یہ بھی معلوم ہوا کہ خبر واحد کا قبول کرنا جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ وکیل کا اقرار یہ موکل پر معتبر ہوگا، اس لیے کہ یہ عرفاء وکلاء کی طرح تھے اپنے قوم کے معاملات میں۔ تو جب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے عرفاء کی بات کو سنا تو اس کو نافذ کیا، اور ان سے یہ سوال نہیں کیا کہ ان لوگوں نے کیا کہا۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تعلیم امت کے لیے صحابہ کرام سے اجازت بھی لیتے تھے اور مشورہ بھی کرتے تھے کہ اگرچہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تمام مسلمانوں کے دین و دنیا میں والی اور مالک ہیں، اور آپ کو اپنی امت کے ہر فرد پر حاکمیت مطلقہ حاصل ہے، لیکن پھر بھی آپ نے تعلیم امت کے لیے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان سے اجازت لی۔ اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حسن اخلاق بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حوازن کی گزارش اور عرض پر ان کے مال اور ان کی جو عورتیں اور بچے تھے ان میں سے ایک کے واپس کرنے کا حکم فرما دیا، اور حوازن پھر اسلام